اب یہاں پر ایک عہد کا ذکر آ رہا ہے. قرآن نے مختلف عہدوں کا ذکر کیا ہے. اب یہ خاص عہد ہے جس کا ذکر آ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار انسانوں سے لیا تھا. کیا ذمہ داری تھی ان کے اوپر؟ نبوت کی ذمہ داری. تو جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ڈالی تھی، اللہ نے ان سے عہد بھی لیا تھا، پکا میثاق لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا ان سے. اب یہ کہاں لیا تھا اللہ بہتر جانتا ہے. یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہا ہے. کہا کیا جا رہا ہے اس عہد میں، وہ بہت اہم بات ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت سے نوازا ہے. کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. یہ ارشاد فرما کر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بیسکلی آدم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے ہر نبی سے عہد لیا تھا کہ وہ اپنے بعد کے آنے والے نبی کی تصدیق کریں گے، یعنی کہ ان کو سچا مانیں گے اور ان کی مدد کریں گے. جیسے یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، ان کی زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو کیا کیا بتائیں؟ یحییٰ علیہ السلام نے تصدیق کری، مانا، بتایا لوگوں کو کہ عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں. سب سے پہلے وہ ایمان لائے. تو یہ اللہ نے عہد لیا تھا تمام انبیاء سے. کہاں لیا تھا؟ عالم ارواح میں لیا تھا یا کسی اور موقع پہ لیا تھا، ہم نہیں جانتے اور نہ یہ بحث ہم کو فائدہ دے گی. بات یہ ہے کہ اتنے پرزور طریقے سے اللہ یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ انبیاء سے بھی عہد لیا گیا کہ اگر کسی نبی کی زندگی میں ایک اور نبی آ جائے تو خود بھی ایمان لائیں گے وہ، اور ان کی وفات کے بعد اگر وہ نبی آئے تو وہ اپنی امت کو وصیت کر کے جائیں گے اور حکم دے کے جائیں گے کہ آنے والے نبی پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نصیحت وصیت کر کے گئے تھے اپنی قوم کو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر تم کو ایمان لانا ہوگا، نہ صرف ایمان بلکہ مدد کرنی ہوگی. اور یہی وصیت نصیحت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کر کے گئے. کس کے بارے میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ ان پر ایمان لانا ہوگا، مدد کرنی ہوگی. تو کہاں ایمان لانا اور کیسی مدد کرنا، وہ تو جان کے دشمن بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہاں بتا دیا کہ جو بھی اس کے بعد منہ پھیر لیتا ہے تو وہ تو ہے ہی فاسق. تو بتا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر اے اہل کتاب تم سب فاسق ہو گئے ہو، تم سب دین سے نکل چکے ہو. اور ضرورت ہے کیا؟ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین حاصل کر کے فائدہ کیا ہوگا؟ پوچھا افغیر دین اللہ یبغون، کہ کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ دین اللہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ توحید تو ہے ہی کہیں نہیں اور سوائے اسلام کے. سب میں شرک ہے، سب میں تحریفات ہیں، سب میں ملاوٹ ہو چکی ہے. خالص دین تو ہے ہی کہیں موجود نہیں. تعلیمات تو ساری کی ساری ڈسٹارٹ ہو گئی ہیں. تو اللہ کا لایا ہوا دین، اللہ کا بھیجا ہوا دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین چھوڑ کے اور کون سا دین چاہتے ہیں اور کیوں؟ فرمائے وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں
چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اللہ ہی کی فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ زبردست بات فرمائی ہے کہ جو اندھا بہرا مادہ ہمیں نظر آتا ہے، جس میں کوئی جذبات احساسات ہمیں نظر نہیں آتے، یہ ہمارا پرسیپشن ہے۔ اللہ جو ان کا خالق ہے، اس آسمان اور زمین کا، اور ایک ایک ایٹم اور ایک ایک ریت کے ذرے کا، ایک ایک گھاس کے پتے کا، خالق اپنی مخلوق سے رابطہ رکھتا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ جو ہمارے ہاں بالکل اندھا بہرا مادہ جو سمجھا جاتا ہے، اس میں حص ہے، یہ سب فرما بردار ہیں اللہ کے۔ تو انسانوں کا دین صرف نہیں ہے، بے جان چیزوں کا بھی دین ہے، دین وے آف لائف، ایک نظام ہے جس میں کہ اصول ہیں، احکامات ہیں، کچھ لاز ہیں جن کو فالو کر رہی ہے کائنات، اور ساری کائنات کے لاز تو اللہ نے بنائے ہیں، تو ساری کائنات اللہ کے لاز کو فالو کر رہی ہے۔ لاز کو تو مانتے، بنانے والے کو نہیں مانتے نا۔ کون ہے دنیا میں ایسا بے وقوف جو لا آف گریوٹی کو نہیں مانے گا یا لا آف تھرمو ڈائنامکس کو نہیں مانے گا؟ سب مانتے۔ مانتے نہیں، کس کو نہیں مانتے؟ بنانے والے کو نہیں مانتے۔ تو آج سائنس کو کھڑا کہاں کر دیا ہے؟ اللہ کی جگہ لے جا کر۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سائنس خدا نہیں ہے، یہ تو خود جو بھی کچھ ہے آسمانوں زمینوں میں، یہ تو کوئی لا فالو کر رہے ہیں، یہ سب فرما بردار ہیں۔ ساری کائنات مسلم ہے۔ دراصل کافر تو کفر کر کے کائنات میں ڈس ہارمنی پیدا کر رہا ہے نا، انتشار پیدا کر رہا ہے، جس کو ہم کہیں کہ ہی از دا آڈ ون آؤٹ۔ ساری کائنات مسلم ہے، یہ اکیلا جو ہے وہ اللہ کی بات نہیں مان رہا۔ تو جو مسلمان ہے وہ تو ساری کائنات سے ہم آہنگ ہوا ہے، سنکرونائزڈ ہے، وہ فتنہ فساد نہیں کریٹ کر رہا۔ جو اللہ کی بات نہیں مان رہا وہ باغی ہے، دراصل دا بلیک شیپ جس کو ہم کہیں، کہ اس نے اپنا ایک نیا طریقہ بنا لیا، ورنہ تو چاند اور سورج اور ہوا اور پانی سب اللہ کے فرما بردار ہیں، چاہتے نہ چاہتے اللہ کی بات مانتے ہیں۔ اب ہم کہیں کہ چاہتے نہ چاہتے اللہ کی بات ماننا کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک ہے ہائیڈروجن گیس، ایک ہے آکسیجن، یہ کیا کرتی ہیں دونوں؟ مزاج کیا ہے دونوں کا؟ ایک جلتی ہے ایک جلاتی ہے، یہی ہے نا۔ اللہ نے بلایا کتنے مالیکیولز کو؟ ہائیڈروجن کے 2 مالیکیولز کو، اور اللہ نے بلایا آکسیجن کے 1 مالیکیول کو۔ کیا کہا اللہ نے؟ پانی بن جا۔ تو اب کیا کہا انہوں نے گیسز نے کہ نہیں ہم تو جلانے والے، ہم آگ بجھانے والے کیسے بن سکتے ہیں، ہم تو آگ جلانے والے نہیں۔ کوئی بھی ان کا ٹیمپرامنٹ ہو، کوئی ان کا اپنا مزاج ہو، اللہ جس طرح چاہے گا وہ اسی طرح انٹریکٹ کریں گے۔ کس طرح مولیکولر کمپوزیشن بنتا ہے، کیا کیمیکل کمپوزیشن بنتا ہے، اللہ جس چیز سے چاہے جو چیز بنا دے، اس کی مرضی۔ مردہ سے زندہ کو نکال دے، زندہ سے مردہ کو نکال دے۔ تو یہ بہت خوبصورت بات ہے، طوعاً او کرہن، لگتا ہے کہ جیسے چیزوں کا مزاج ہے، ان کی بھی اپنی مرضی ہے، اور جس طرح اللہ چاہتا ہے پھر یہ اللہ کی بات مانتے ہیں، ریزسٹ نہیں کرتے اللہ کے آگے، اور لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اب یہ آیت ہم اسی طرح کی آیت پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، اس میں ایمان کا اقرار ہے اور عقیدہ توحید کا تسلسل ہے کہ مسلم سب تھے، ڈے 1 سے اسلام چلتا چلا آ رہا ہے۔ قل کہہ دیجئے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، یعنی قرآن اور حدیث، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہم اس پر بھی ایمان لائے جو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوا۔ کیا نازل ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام پہ صحف ابراہیم کا ذکر تو آتا ہے، اسماعیل علیہ السلام پہ کیا نازل ہوا ہمیں نہیں معلوم، لیکن کچھ نہ کچھ تو نازل ہوا، اللہ ذکر کر رہا ہے۔ اسحاق اور یعقوب میں مختلف قبیلوں میں جو رسول آئے ان پر کیا نازل ہوا اللہ بہتر جانتا ہے، جو بھی اللہ نے نازل کیا ہم مانتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ کو، کیا دیا گیا موسیٰ کو؟ تورات دی گئی۔ وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا، کیا دیا گیا ان کو؟ انجیل دی گئی۔ والنبیون من ربہم،
اور جو انبیاء کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے. مسلمان کھلے ذہن کے ہوتے ہیں, سب کو انکلوڈ کر رہے ہیں کہ سب آ جاؤ, ہم سب کو مانتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم, ہم ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں. کس کے فرما بردار ہیں؟ اللہ کے. جو اللہ کی طرف سے آیا ہم مانیں گے. تو نیت کو درست, کمپس کا رخ اللہ کی طرف. کوئی شخصیت پرستی نہیں, کوئی گروہ بازی نہیں, کوئی عصبیت نہیں, کوئی تعصب نہیں. اس سے اٹھ کر حق کو تلاش کرنا. تو لہذا ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. تمام علماء کو سنیے, اسکالرز کو سنیے, جو اچھی چیز ہے قبول کر لیں, جو قرآن حدیث کے مطابق ہے الحمدللہ. میں اور آپ کسی پر فتوے نہ لگائیں, ہم سب کی بات سنیں. ہاں, انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی غلط انہوں نے اجتہاد یا غلط فیصلہ کیا ہے اس کو چھوڑ دے انسان. تو جو اللہ کے لیے آتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, کوئی لیڈر گمراہ نہیں کر سکتا. جو لیڈر کے لیے آتا ہے تو ایسے لوگوں کو لیڈر گمراہ کر دیتے ہیں. لیڈر بھی انسان ہے نا, اگر انہوں نے غلط باتیں کرنی شروع کر دیں تو لوگ چل پڑیں گے نا ان کے پیچھے. وہ کس کے لیے آئے تھے؟ حق کے لیے کہ لیڈر کے لیے؟ شخصیت سے متاثر ہو کر آ جاتے ہیں کہ فلاں کا علم بہت ہے, فلاں بولتا بہت اچھا ہے, فلاں کی شخصیت بہت اچھی ہے, فلاں بڑا ایجوکیٹڈ ہے, ہم اس کی بات سنیں گے, جو وہ کہے گا مانیں گے, جو منع کرے گا نہیں مانیں گے. تو اپنی نیت کا پرابلم ہے. آئے نہیں تھے حق کے لیے, کسی لیڈر کے لیے آئے تھے. تو ان سب چیزوں سے اٹھ کے اللہ کے لیے, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, جو یہ نیت کر لیتا ہے کہ مجھ کو اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں, اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. یہ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو صرف لیڈر کے لیے آتے ہیں ان کے 10 مسائل ہیں. پھر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد ہوگا. تو یہ کلیئر بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننا ہوگا. جو اس کو نہیں مانے گا وہ اللہ کے ہاں اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. قیامت کے دن تمام انسانوں سے اسلام کی شریعت کے مطابق سوال جواب کیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب کوئی یہ کہے کہ میں نے تو اس طریقے سے اللہ تجھ کو راضی کرنا چاہا تھا, اللہ فرمائے گا کہ انہی کے کیا ہوگا کہ پرکھ لو کہ اسلام نے طریقہ بتایا تھا یا نہیں. کوئی سوچے گا کہ میں نے تو ناچ گا کے اللہ تجھ کو راضی کرنا چاہا تھا, تو انسان دیکھ لے کہ اسلام میں یہ طریقہ ہے یا نہیں. اب طریقہ کون سا قابل قبول ہے اللہ کے ہاں؟ صرف وہ طریقہ جس پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چلیں یہیں تک ہم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.